آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں $1 ملین سپاہی کی قسط نمبر 5۔ اس سے پہلے کہ کوئی حرکت کرتا مضبوط چوبی دروازہ دھڑام سے ٹوٹ کر گر پڑا اور 8 مسلح کمانڈوز اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول اور سٹین گنیں تھیں۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس تھے۔ کوہن نے جو ہی اپنے ٹرانسمیٹر کو چھپانا چاہا تو 2 آدمیوں نے اس کی کن پٹی پر پستول کی نوک رکھ دی۔ خبردار، اگر تم نے اپنی جگہ سے حرکت کی، ان آدمیوں نے چیخ کر کہا۔ اس کے چند لمحوں بعد ایک شخص جس نے یونیفارم پہن رکھا تھا اس کے قریب آیا۔ کوہن نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ محکمہ انسداد جاسوسی کاؤنٹر انٹیلیجنس کا چیف کرنل احمد سوادانی تھا، اور اس کے ساتھ ہی کوہن کا جاسوسی کیریئر اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ بعد میں کرنل احمد نے ایک لبنانی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ بہت پہلے ہی کمال امین کے متعلق شک میں تھا۔ میں نے اس کی نگرانی شروع کر دی تھی، بلکہ اس کے پاس آنے جانے والے تمام افراد پر بھی میری نظر تھی۔ میں نے بذات خود اس کے ٹرانسمیٹر کا انٹینا اس کے مکان کی چھت پر دریافت کیا تھا۔ ہم نے کافی عرصہ اس کی ڈاک چیک کی اور ٹیلی فون کالیں ٹیپ کیں۔ اس کے VIP دوستوں کی فہرست سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیل کا خطرناک جاسوس ہے، لیکن کرنل سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ ڈرامائی گرفتاری بالکل ایک حادثہ تھی، ایک اتفاق تھا۔ اس کا کرنل سوادانی کی خفیہ نگرانی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی غلطی کی تھی۔ ہوا یوں کہ کوہن کی رہائش گاہ کے قریب بھارتی سفارت خانہ تھا۔ اس کے ریڈیو آپریٹرز مسلسل کئی مہینوں سے شکایت کر رہے تھے کہ دہلی کے ساتھ ان کی معمول کی ریڈیو کمیونیکیشن میں کوئی شخص خلل ڈال رہا ہے۔ شام کے متعلقہ محکمے نے بھارتی سفارت خانے کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے بے حد کوشش کی، مگر جدید آلات کی غیر موجودگی میں وہ اس غیر قانونی نشریات کا سراغ لگانے میں ناکام ہو گئے۔ آخر انہوں نے دمشق میں مقیم روسی سیکرٹ سروس KGB کے ماہرین سے مدد کی درخواست کی۔ روسیوں نے فوراً ماسکو سے ایک جدید ترین مشین موبائل ریڈیو ڈائریکشن فائنڈر منگوائی۔ انہوں نے اس آلے کی مدد سے بھارتی سفارت خانے کے آس پاس گلیوں میں چھان بین شروع کی۔ آخر کار آدھی رات کے قریب انہوں نے ایلی کوہن کی نشریات پکڑ لی، مگر وہ اس قدر مختصر دورانیہ کی تھی کہ اس کی سمت کا تعین کرنا ممکن نہیں تھا۔ آخر بڑی تگودو کے بعد روسی ماہرین نے 2 عمارتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، انہی میں سے ایک عمارت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایلی کوہن کی رہائش گاہ ان میں سے ایک عمارت میں تھی۔ شامی سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے ان کی تلاشی لینا شروع کی۔ ایلی کوہن اس حادثے سے بالکل بے خبر اپنے کام میں مصروف تھا۔ اپنی گرفتاری کے 2 دن پہلے اس نے تل ابیب کو پیغام دیا کہ بار بار بجلی کی غیر متوقع بریک ڈاؤن کی وجہ سے اسے اپنے پیغامات نشر کرنے میں دقت ہو رہی ہے۔ وہ بجلی کی عدم موجودگی میں اپنا ٹرانسمیٹر بیٹری کی مدد سے چلاتا تھا۔ جس صبح وہ اچانک گرفتار ہوا، اس روز بھی اس کے علاقے میں بجلی منقطع ہوئی تھی۔ وہ مجبوراً اپنی نشریات کے لیے بیٹری استعمال کر رہا تھا۔ اسے دریافت کرنا اب بے حد آسان تھا، کیونکہ پورے ایریا میں بجلی کی عدم موجودگی کی وجہ سے کہیں بھی ریڈیو سسٹم آن نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ صرف اور صرف ایلی کوہن کا تھا، جو بیٹری کی مدد سے چل رہا تھا۔ عمارت کی صحیح نشاندہی ہونے کے بعد روسیوں نے شام کے محکمہ سراغ نشانی کاؤنٹر انٹیلیجنس کے افراد سے کہا کہ وہ عمارت کی چھت کی تلاشی لے۔ وہاں TV انٹینا کا ایک جنگل تھا، لیکن تھوڑی دیر کی تلاشی کے بعد انہوں نے ایک انٹینا ایریل کے ساتھ منسلک TV کی عام تار کے نیچے ایک باریک دھاتی تار دریافت کی، جو بل کھاتی ہوئی نیچے سیدھا ایلی کوہن کے فلیٹ کے روشن دان میں گھسی ہوئی تھی۔ کرنل احمد سوادانی نے فوراً وائرلیس پر صدر کو اس دریافت کی اطلاع دی۔ صدر حافظ یوسف سخت پریشان ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کمال امین اس کا دیرینہ دوست اسرائیلی جاسوس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات سے بھی بے حد خوفزدہ تھا کہ اپوزیشن
اس واقعے سے اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ کرنل سویدانی نے صدر کو مشورہ دیا کہ فی الحال کوہن کو چند دن زیر نگرانی رکھا جائے تاکہ اس کے باقی ساتھی بھی گرفتار کر لیے جائیں، لیکن صدر نے کہا نہیں، اسے فوراً حراست میں لے لو، لیکن گرفتاری کی یہ خبر فی الحال سیگائے راز میں رکھی جائے۔ سویدانی جب دروازہ توڑ کر اس کے فلیٹ میں داخل ہوا تو اس نے ایلی کوہن کو گریبان سے پکڑ کر چیخ کر کہا، سور کے بچے، بالآخر ہمارے ہاتھ آ گئے ہو نا، اب بتاؤ تم کون ہو، تمہارا اصل نام کیا ہے اور کس ملک کے جاسوس ہو؟ ایلی کوہن نے ایک ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا، میرا نام کمال امین ہے اور میں ارجنٹینا سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں۔ خیر، اس کا تو میں پتہ بعد میں چلا لوں گا، کرنل نے غراتے ہوئے کہا، لیکن ذرا انتظار کرنا، تمہیں میرے ہاتھوں مرنا تو ہے ہی، لیکن اس سے قبل خدا کی قسم تم سب کچھ اگل دو گے، تم اپنے سارے راز ہمارے حوالے کر دو گے، اپنے تمام شریک مجرم ساتھیوں کے نام بتاؤ گے، تم تمنا کرو گے اگر اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوتے تو اچھا ہوتا۔ جب کہ کرنل غصے سے چلا رہا تھا اور ادھر اس کے دوسرے ساتھی فلیٹ کے 5 کمروں کی تلاشی لے رہے تھے، تھوڑی دیر بعد ایک پولیس افسر نے بآواز بلند کہا، اسے دوسرا ٹرانسمیٹر بھی مل گیا ہے، اس کے علاوہ انہیں نہانے کے صابن میں پوشیدہ وافر مقدار میں طاقتور دھماکہ خیز مواد اور سائنائڈ کی گولیاں بھی ملیں۔ کرنل نے دھماکہ خیز مواد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کس مقصد کے لیے تم نے رکھا تھا؟ ایلی کوہن نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ تخریب کاری کے لیے نہیں بلکہ خطرے کی حالت میں ان ٹرانسمیٹروں کو تباہ کرنے کے لیے تھا۔ 3 دنوں میں سیکیورٹی والوں نے کوہن کے فلیٹ کا ستیہ ناش کر دیا، درجنوں آدمیوں نے اس کی چھت، دیواروں اور فرش کو ادھیڑ ڈالا، صوفہ سیٹوں اور بیڈز کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، قیمتی فرنیچر آری سے کاٹ ڈالا۔ وہ مزید جاسوسی مواد اور ان افراد کی لسٹ ڈھونڈ رہے تھے جو اس جرم میں کوہن کے ساتھی تھے۔ انہوں نے اس عرصے میں کوہن پر کوئی تشدد نہیں کیا، صرف کرنل سویدانی اپنے ایک ساتھی عدنان تیبرا کے ہمراہ مسلسل کئی گھنٹے اس پر سوالات کی بارش کرتا رہا، تمہارے اور ٹرانسمیٹر کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس یہ 2 ہی تھے، میرا ان سے کام خوب چل رہا تھا، تیسرے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد کرنل نے اسے کہا کہ تل ابیب کے ساتھ اپنا رابطہ دوبارہ قائم کر کے انہیں پیغام بھیجنا شروع کرے، لیکن اس بار ایلی کوہن کے پاس کرنل سویدانی کے لکھے ہوئے پیغام تھے۔ وہ دراصل اس طرح سے موساد کو دھوکہ دے کر دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے ایجنٹ سے کس قسم کی مزید معلومات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کوہن نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہی کیا جو شامی چاہتے تھے۔ اس کے گرد 3-4 ریڈیو ایکسپرٹ بھی کھڑے تھے جنہوں نے اس کے مخصوص کوڈ کو بغور چیک کیا، لیکن ایک اہم چیز جسے شامی ماہرین سمجھ نہ سکے وہ کوہن کی پیغام ٹیپ آؤٹ کرنے کی مخصوص سپیڈ تھی جو اس کے ہیڈ کوارٹر کے درمیان پہلے سے طے شدہ تھی۔ کوہن نے اپنی رفتار میں جو ہی تبدیلی کی تو موساد کے ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی۔ انہیں سگنل مل چکا تھا کہ ان کا جاسوس بالآخر پکڑا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد تل ابیب سے جواب موصول ہوا، ہمیں تمہارا پیغام مل چکا ہے۔ کرنل سویدانی نے کوہن کو کئی بار یہ پیغام نشر کرنے کو کہا کہ مجھے مزید احکامات دیں، لیکن تل ابیب سے ہر بار یہی جملہ موصول ہوتا، میسیج ریسیوڈ۔ ادھر موساد کے ہیڈ کوارٹر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ کمیونیکیشن کے شعبے میں آپریٹر ایلی کوہن کے پیغام کی ٹیپ بار بار پلے کرتے رہے۔ موساد کے چیف کو انتہائی عجلت میں گھر سے بلایا گیا۔ کوہن کے ٹیپنگ روم میں تبدیلی واضح سگنل تھا کہ اب اس کا جاسوسی کیریئر اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور بدترین تشدد اس کا منتظر ہے۔
رات کو موساد کے چیف نے فوراً وزیر اعظم لیوی ایشکول کو یہ خبر دی۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں محو خواب تھا۔ اسے اپنی بیوی مریم نے جگا کر یہ خبر سنائی۔ دوسری صبح کرنل سویدانی نے کوہن کو ایک اور کوڈڈ پیغام بھیجنے کو کہا۔ تل ابیب سے جواب موصول ہوا کہ تمہارا پچھلی رات اور اس صبح کا پیغام مل چکا ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہا، آج شام دوبارہ بھیجو۔ لیکن کوہن کو پتہ تھا کہ دراصل اس جملے میں تل ابیب اسے کہہ رہا تھا کہ اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھو اور دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ کرنل سویدانی سمجھ رہا تھا کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر اس کی چال کے نرغے میں آ گیا ہے۔ وہ ریڈیائی دھوکے کے اس پروجیکٹ کو ہفتوں جاری رکھنے کے موڈ میں تھا، لیکن صدر امین الحافظ کھیل کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے کرنل سویدانی سے خطرہ تھا کہ وہ اس واقعے کو سکینڈل بنا کر اس کے خلاف پھیلا سکتا ہے۔ صدر نے حکم دیا کہ اسے فوراً ملٹری ہیڈ کوارٹر کی جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ آخر کار 24 جنوری کو کرنل سویدانی نے ایلی کوہن کو ایک آخری پیغام بھیجنے کو کہا، جو کچھ اس قسم کا تھا: ٹو دا PM آف اسرائیل اینڈ چیف آف دا سیکرٹ سروس ان تل ابیب، کمال اینڈ ہز فرینڈس آر our guest in Damascus. You will hear of their fate very soon. The counter-espionage service of Syria. چاندی لمحوں بعد دمشق سے پہنچنے والا یہ مراسلہ وزیر اعظم لیوی ایشکول کے ڈیسک پر پڑا تھا۔ اس کے 1 گھنٹے بعد ریڈیو دمشق نے اسرائیلی جاسوس کی گرفتاری کی خبر نشر کر دی۔ اس خبر سے جہاں موساد کے چیف پریشان ہوئے، وہیں دمشق میں کئی اہم عہدوں پر فائز شامیوں کو اپنی زندگی کی فکر لاحق ہو گئی۔ صدر نے اپنے قریبی دوستوں اور خود اپنی ذات کو بچانے کی خاطر کرنل سلیم حاتم اور صالح کو ایلی کوہن سے پوچھ گچھ کے لیے اس کے فلیٹ بھیجا۔ صدر نے انہیں تنزیہ کہا، میرا خیال ہے دمشق میں تم دونوں سے زیادہ کوئی کمال کے فلیٹ کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا۔ صدر کو یہ پتہ تھا کہ اس کے یہ دوست کمال امین کے فلیٹ میں کس قسم کے دھندے کرتے تھے۔ کرنل سویدانی نے ان 2 افسروں کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ اس واقعے سے درپردہ سیاسی فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چند گھنٹوں بعد صدر بذات خود ملٹری ہیڈ کوارٹر پہنچا تو قیدی کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ صدر کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص وہی ارجنٹائنی عرب تھا جسے اس نے بیونس آئرس میں دوست بنایا تھا اور اسے دمشق بلا کر اس پر اس قدر اعتماد کیا تھا۔ اس کی بیوی نے آج بھی کمال کے تحفے میں دیا ہوا فرانسیسی فر کوٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ غدار شخص کئی مرتبہ صدارتی محل میں اس کا ذاتی مہمان بن کر آیا تھا۔ وہ اسے بھائی سمجھتا رہا تھا اور وہ ایوان اقتدار میں اس قدر اندر گھس چکا تھا کہ چند ہی دنوں میں ملک کا وزیر دفاع بننے والا تھا، بلکہ صدر تو اسے اپنا جانشین بنانے کا بھی سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں آدمیوں نے خاموش نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایلی کوہن نے سکوت کو توڑ کر گلو گیر آواز میں کہا، I am ایلی کوہن فرام تل ابیب، اے سولجر ان دا اسرائیل آرمی۔ بعد میں صدر الحافظ نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، میں نے بذات خود اس قیدی کا انٹرویو کیا۔ پہلے میری سیکیورٹی سروس اسے حقیقی عرب مسلمان سمجھ رہی تھی جسے اسرائیل نے ہماری جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، مگر میں نے اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کٹر یہودی ہے۔ پھر میں نے اسے نماز سنانے کو کہا، لیکن وہ ناکام رہا۔ صدر بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ انہوں نے پوچھ گچھ کے لیے ایلی کوہن کو 4 ہفتے ایک ملٹری کیمپ میں رکھا، جہاں اسے منظم طریقے سے اذیت دی گئی کہ اسے ہٹلر کی خفیہ پولیس گسٹاپو ہیچ نظر آنے لگی۔ اس کے نتنوں اور اعضائے تناسل اور دیگر جگہوں کو
لاتعداد برقی صدمے دیے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں کے ناخن ایک ایک کر کے نوچے گئے۔